لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ربي زدني علما نافعا في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sisters, Alhamdulillah, I'm used to saying brothers and I had to stop there and just say sisters. تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ کہ جس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس کی کتاب جو اللہ نے بھیجی ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ کنگریچولیشنز، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، ہم سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ الحمدللہ ہم نے ایک ایسی چیز چوز کی ہے، ایک ایسا ٹاپک ہم نے چوز کیا ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے خود اور دوسروں کو سکھائے، خود اس کی تعلیم حاصل کرے، خود اس کا تعلم یعنی علم حاصل کرے اور وہ علمہ اور دوسروں تک اس کا علم پہنچائے. تو یہ کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق دی ہے. تو یہ بہت بڑی واقعی مبارکباد دینے کی چیز ہے کہ کوئی بھی شخص یہ فیصلہ کرے کہ وہ قرآن کے ساتھ جوڑے اپنے آپ کو، وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے. تو قرآن سب سے پہلی جو بات ہے جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ کس قسم کی کتاب ہے، کیا کتاب ہے وہ. جیسے ہم کوئی بھی کتاب اگر زندگی میں پڑھیں تو سب سے پہلے ہم یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ کتاب کون سی ہے. مجھے کوئی سائنس کی کتاب پڑھنی ہے تو ظاہر سی بات ہے مجھے معلوم ہے کہ سائنس کے سیکشن میں جانا ہے، مجھے فکشن کی کتاب پڑھنی ہے تو فکشن کے سیکشن میں جاؤں گا، مجھے میوزک کی کتاب پڑھنی ہے، مجھے شعر و شاعری کی کتاب پڑھنی ہے. تو اس کا ایک واضح ثبوت مل جاتا ہے، آپ کو ایک واضح ڈائریکشن مل جاتی ہے، ایک واضح اشارہ مل جاتا ہے کہ یہ اس کتاب کا موضوع ہے، یہ اس کتاب کا لکھنے والا ہے اور اس کتاب میں یہ چیزیں مجھے تلاش کرنی ہے یا یہ چیزیں مجھے ملیں گی. تو قرآن جو ہے سب سے پہلے تو یہ طے کرنے کی چیز ہے نا، یہ کیا چیز ہے، یہ کون سی کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے. تو جب تک ہم اس چیز کو طے نہیں کرتے کہ یہ اس کتاب میں ہے کیا، تب تک اس کی طرف مراجعت کرنا، اس کی طرف جانا، اس کی طرف پہنچنا، اس کو کھولنا بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. ہم اس کو ایسے اٹھیں گے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان اس پر ایمان کی حیثیت سے ہم اس پہ الحمدللہ مکمل ایمان رکھتے ہیں. جب ہم اس کو کھولتے ہیں ہم اس کو برکت کی کتاب سمجھتے ہیں، ہم اس کو خیر کی کتاب سمجھتے ہیں، ہم اسے محبت کرتے ہیں، ہم اس کو چومتے ہیں، اگر یہ گر جائے تو ہم فوراً اٹھاتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں یعنی اس کا تقدس، اس کا احترام، وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. لیکن کیا واقعی ہمیں معلوم ہے کہ یہ قرآن اصل میں کہہ کیا رہا ہے، قرآن کا موضوع کیا ہے، ٹاپک کون سا ٹاپک یہ قرآن ڈسکس کر رہا ہے. جب تک اس کو متعین نہ کیا جائے، اس کو فکس نہ کیا جائے، اس کو متعین نہ کیا جائے، اس کو ڈیفائن نہ کیا جائے، تب تک مشکل ہے اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرنا. تو ہم کوشش کریں گے کہ دو اہم چیزیں ہیں جو قرآن کے بارے میں سمجھنی ہے. پہلی تو یہ کہ یہ کتاب کی جو آئی کتاب ہے کہاں سے آئی ہے. کیا یہ اچانک بھیجی گئی ہے؟ ہم سب کا ایمان ہے الحمدللہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی گئی ہے. لیکن کیا یہ اچانک بھیجی گئی ہے؟ کیا اس کا کوئی پیچھے کوئی لنک ہے بھی یا نہیں ہے؟ کوئی رابطہ پچھلی دنیا سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے کا زمانہ دنیا میں رہا؟ اگر ہے تو کیا ہے، کس طریقے کا ہے؟ اور یہ کتاب جب بات کرتی ہے یا گفتگو کرتی ہے کس انداز سے کرتی ہے، کس طریقے سے کرتی ہے، کن دائروں میں کرتی ہے، وہ کون سے ٹاپک ہیں جن پر یہ بات کرتی ہے. تو یہ تو پہلی بات ہے کہ یہ کتاب آئی کہاں سے ہے، اس کا لنک کیا ہے پاسٹ کے ساتھ، پریزنٹ کے ساتھ، فیوچر کے ساتھ. دوسرا کہ بھئی اس کا پرپس کیا ہے. یعنی پہلی تو یہ جیسا میں نے بھی آپ سے عرض کیا کہ آپ کو اگر شعر و شاعری کی کتاب پڑھنی ہے تو غالب، اقبال اور اسی طرح کی شاعروں کی کتابیں تلاش کریں گے. تو اس کا نیچر کیا ہے اور اس کا پرپس کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ٹاپک، کون سے ٹاپک ڈسکس ہو رہے ہیں اس کتاب میں. یہ دونوں چیزیں، بیک گراؤنڈ بھی اور اس کا پرپس بھی ہمیں متعین کرنا پڑے گا. بیک گراؤنڈ کے حوالے سے
قرآن خود ہی ہمیں یہ ساری چیزیں بتائے. جیسا میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ دونوں چیزیں کہ قرآن کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کا متن کیا ہے، اور یہ کہاں سے شروع ہوا ہے، کیسے شروع ہوا، اس کا لنک جو ہے پچھلی اقوام کے ساتھ، پچھلی میسیج کے ساتھ ہے بھی یا نہیں ہے، اگر ہے تو کیا ہے، اور وہ ساری تاریخ جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کا جو پرپز ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے. اور یہ دونوں ہی چیزیں قرآن ہمیں خود بتائے گا. یہ کہیں سے باہر سے آپ کو نہیں پتہ کرنی، کیونکہ اگر آپ کو کہیں باہر سے اس کتاب کا مقصد پتہ کرنا پڑے، متعین کرنا پڑے، تو پھر کتاب جو ہے کوئی ویلیو نہیں رکھتی. کتاب میں ہی ساری چیزیں آپ کو مل جانی چاہیے اور مل جائیں گی. تو یہ آیت جو میں ابھی آپ سے تلاوت کر رہا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلفوا فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. یہ سورہ بقرہ کی 213ویں آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک آیت میں، جو کہ اعجاز ہے قرآن کا، کہ اللہ تعالیٰ ایک آیت میں ہی کئی دفعہ پوری انسانی تاریخ جو ہے رقم کر لیتے ہیں، پوری انسانی تاریخ کو جمع کر لیتے ہیں، جس طرح سے کوزے میں سمندر کو جو ہے بند کر دیا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، تمام انسانیت ایک ہی کمیونٹی تھی، ایک ہی امت تھی، ایک ہی معاشرہ تھا. یعنی آدم علیہ السلام کے بعد پوری امت ایک ہی امت تھی، تمام انسانیت جو تھی ایک ہی امت تھی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ بھٹک گئے. اس کے بعد انہوں نے وہ راستہ جو آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو بتا دیا گیا تھا وہ چھوڑ دیا. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا تاکہ وہ ان کو خبردار کریں. دو کام وہ کریں گے، مبشرین و منذرین، ان کو وہ بشارت دیں گے، خوشخبری دیں گے کہ اگر تم یہ کام کرو گے، اگر تم اللہ کے دین پہ چلو گے تو آخرت کی کامیابی تمہیں ملے گی، دنیا میں بھی لیکن آخرت کی سب سے امپورٹنٹ. اور منذرین اگر نہیں کرو گے تو ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو اس کو وارن کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے کہ دیکھو اگر ایسا نہیں کرو گے تو دنیا و آخرت کے خسارے میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو اللہ نے شروع کیا کہ بھئی پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز طے کی ہوئی تھی کہ انسانوں کو ایک ہدایت ملنی ہے. آدم علیہ السلام کو وہ ہدایت دے دی گئی تھی. یہ ہے قرآن کا موضوع، یہ ہے قرآن کا بیک گراؤنڈ کہ یہ کتاب شروع کہاں سے ہوتی ہے، یہ کتاب کن چیزوں سے اپنے آپ کو متعلق کرتی ہے، کن چیزوں سے اپنے آپ کو جوڑتی ہے، کن چیزوں کا جو ہے لوگوں کے سامنے کن چیزوں کو وہ پیش کرتی ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی تمام امت تمام انسان ایک ہی امت تھے. پھر انہوں نے جو ہے نا اس میں تفرقہ ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجنا شروع کیا جو ان کو خبردار بھی کرتے تھے اور خوشخبری بھی سناتے تھے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہی نہیں کیا کہ بس ان کو بھیج دیا اور انہوں نے باتیں کی، نہیں. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بلکہ مکمل طور سے اس حق کو واضح کرنے کے لیے، وہ حقائق ان کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی بھیجی، یعنی اپنا قانون. کتاب جو قرآن میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ الکتاب ہے، یعنی الکتاب کہتے ہیں قانون. دو چیزیں قرآن میں استعمال کی ہوئی ہیں، ایک کتاب اور ایک حکمہ. کتاب کہتے ہیں قانون کو، جو قانون دیا جاتا ہے. حکمت کہتے ہیں اخلاق کو، اس کے طریقہ کار کو، اس کے مفہوم کو، اس کی سمجھ کو، اسے حکمہ کہتے ہیں قرآن میں. اور یہاں پر اللہ فرمانے کہ میں نے قانون بھی لوگوں کے ان پیغمبروں کے ساتھ بھیجا. کس لیے بھیجا؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان معاملات میں فیصلہ کن حکم بنے، فیصلہ کرنے والی اتھارٹی بنے جن میں وہ اختلاف بھی فی مختلف فی، جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. یعنی اب آپ دیکھیں کیا پکچر قرآن بیان کر رہا ہے. ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم بیک گراؤنڈ پڑھ رہے ہیں قرآن کا. قرآن آتا کہاں سے؟ قرآن کتاب کس چیز کی ہے؟ فرمایا کہ سارے انسانیت کو اللہ نے پیدا کیا، ان کو دی ہدایت آدم کے ذریعے سے. اس میں وہ ڈیویٹ ہو گئے، انہوں نے اختلاف پیدا کر دیا، ایک یہاں جا رہا ہے دوسرا یہاں جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، پیغمبروں کے ساتھ اپنا قانون اتارا، اپنی کتاب اتاری. کس لیے اتاری؟ تاکہ جو اختلافات وہ پیدا کر رہے ہیں اپنی عقل کی بنیاد پہ، اپنی سوچ کی بنیاد پہ، اپنی سمجھ کی بنیاد پہ، اپنے فہم کی بنیاد پہ، ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے
وہ کتاب کام کریں. اب کتاب کا اب تعین کر لیں, اب متعین ہو گیا, فیصلہ ہو گیا کہ یہ کتاب کیا کرتی ہے. جہاں کہیں بھی لوگوں میں اختلاف ہوں ان کو اپنے اختلافات قرآن سے دور کرنے ہیں, کتاب سے دور کرنے ہیں, کہیں اور جا کے دور نہیں کرنے. وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُم. اب یہاں پر ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے, اچھا بھئی یہ اختلاف تو پھر خود ہی پیدا ہوگا, پھر تو خدا نہ خاصہ شاید اللہ نے جو کتاب اتاری تھی یا جو قانون اتارا تھا اسی میں اختلاف تھا. نہیں, اللہ نے اس کو واضح کر دیا. وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ, جو اختلاف پیدا کرنے والے لوگ تھے, إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ, وہ کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں تھے. إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ, وہ وہی لوگ تھے جن کو یہ کتاب دی گئی تھی, جن کو پیغمبروں نے یہ کتاب سپرد کر دی تھی, جن کے حوالے یہ کر دی تھی, اور مکمل طور سے کلیئر کتاب تھی, بالکل حق کے ساتھ تھی. من بعد ما جاءتهم البینات, کھلی نشانیوں کے باوجود, یعنی ان اللہ کی کتاب میں, اللہ کے قانون میں کوئی تضاد نہیں تھا, کوئی تفریق نہیں تھی, کوئی اختلاف نہیں تھا. لیکن ان لوگوں نے جو مذہبی طبقہ بن جاتا ہے, اور ہر دور میں ایک مذہبی طبقہ بن جاتا ہے, ایک تو ہے دین اللہ کا, دوسرا ہے مذہبی طبقہ جو پھر اجارہ داری اختیار کر لیتا ہے. جیسے یہود کے رابائی تھے سارے, عیسائی ان کے پریسٹ وغیرہ تھے, اور اب ہمارے ماشاءاللہ مولوی حضرات ہو گئے ہیں مسلمانوں کے بھی. وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُم. اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے, بالکل صاف ستھرا شفاف دین اللہ نے اتارا ہوا ہے, اپنی کتاب میں مکمل طور سے موجود ہے. لیکن وہ لوگ جو اس مذہب کے اجارہ دار بن جاتے ہیں, اس پر قابض ہو جاتے ہیں, اس کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں, اوتوہ من بعدہ, جنہیں عطا کیا جاتا ہے, جن کو دے دیا جاتا ہے اور اس کو قبضہ کر لیتے ہیں اس پر, بغیم بینہم, صرف آپس کی چپکلش کی وجہ سے, آپسی نفرتوں کی وجہ سے, آپسی حسد اور بغض کی وجہ سے, جیلسی کی وجہ سے کہ میں بڑا ہوں اور یہ بڑا ہے, وہ بڑی ہے یہ بڑی ہے, ان اختلافات کی وجہ سے, اپنے ایگو کی وجہ سے, اپنے نفس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا, بغیم بینہم, کہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے, اپنے ظلم و زیادتی کرنے کے لیے, اور ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کے لیے اختلافات پیدا کر دے. نہیں جی یہ نہیں, میں اس کی بات نہیں مانتا, میں اس کی بات نہیں مانتا, اور اس کی بنیاد پر اختلافات پیدا کی. پھر اللہ فرماتے ہیں فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِ اللَّهِ. تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت ان لوگوں کو دی جو ایمان لائے, اور جو بھی اختلافات یہ لوگ کرتے تھے ان کو حق کے ساتھ اللہ کے اذن سے وہ ان کو پہنچا دیا. یعنی جو کتاب یہ قرآن موجود ہے اب ہمارے پاس, واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. تو اللہ تعالیٰ اسی ہدایت کے ذریعے, یہاں بات کہی گئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے سیدھے راستے کی طرف, جس کو چاہتے سے مراد ہے اسی قانون کے تحت کہ میں نے ان کو دیا, انہوں نے ایمان لایا, اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے حق اختیار کیا. لیکن اگر وہ ضد اور حسد اختیار کریں گے, اپنی نفس پرستی اختیار کریں گے, تو ظاہر سی بات ہے پھر اختلاف پیدا کریں گے, ڈویژن کریں گے, اور اللہ کے دین سے دور ہو جائیں گے. تو یہ جو 213ویں آیت ہے یہ بیک گراؤنڈ ہے قرآن کا, کہ بھئی قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب جو بھیجی ہے اس کی ہسٹری یہاں پر کیپچر کی گئی ہے صرف ایک آیت میں, کہ تمام انسانیت کا سفر اس طرح سے طے ہوا. لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی پیغمبر کے ذریعے, آدم علیہ السلام کے ذریعے, اس کے بعد انہوں نے اختلافات پیدا کیے. اختلافات کیوں پیدا کیے, کیونکہ ایک مذہبی طبقہ بن گیا جس نے ایک دوسرے کے ساتھ بغیم بینہم, جلسی, حسد, بغض, عداوت کی بنیاد پر انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں, اور اس طرح سے مذہب کو ہی دو ٹکڑے کر دیا, ٹکڑے کر دیا. لیکن اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ہمیشہ پیغمبر بھیجے جو لوگوں کو خوشخبری سناتے تھے اور انہیں خبردار کرتے تھے ان نتائج سے جو اس اختلاف کی بنیاد پر وہ بھگتیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور آخر پر فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, آخر کار اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے ساتھ اس قرآن کو بھیجا ہے ان لوگوں کو ایمان کی جنہوں نے ایمان لایا. تو وہ جو سارے اختلافات تھے وہ سارے دور کر دیے اس قرآن نے. یعنی وہ تو تب کی بات ہے جب ہم قرآن کو سمجھیں گے اور پڑھیں گے, واقعتاً سارے اختلافات دور ہو جاتے ہیں. اور واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے اس قانون کے تحت, یعنی وہ یہ نہیں کہ جس کو چاہا خود ہی ہاں جی یہ ہدایت پائے گا وہ ہدایت نہیں پائے گا, نہیں. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, اور قانون یہی ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے, جو حق کا ساتھ دینے والے لوگ ہوں گے, جو حق کو ایکسیپٹ کرنے والے لوگ ہوں گے, اس کو قبول کرنے والے لوگ ہوں گے,
ہٹ درمی، ضد، حسد اور بغض کی بنیاد پر چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں سمجھنا بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پہلا تو یہ کہ اس کا بیک گراؤنڈ، یہ آیا کہاں سے ہے، کس طرح سے آیا ہے، کس بیک گراؤنڈ میں آیا ہے، کس پس منظر میں آیا ہے۔ تو یہ سارا پس منظر قرآن نے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ یہ وہ بنیاد تھی جس کی بنیاد پر کرسچینٹی بھی پیدا ہوئی، جس کی بنیاد پر یہودی بھی پیدا ہوئے، اور بے شمار بہت سارے جو لوگوں نے اختلافات پیدا کر دیے، صوفزم بنا دیا، ہندوازم، یہاں پر صوفزم کی ایک شاخ وہاں ہے، دوسری شاخ صوفزم کی بدھزم کی ہے، تیسری شاخ صوفزم کی وہ تھی جو ایران میں موجود تھی، جو اب مسلمانوں میں بھی کافی حد تک داخل ہو گئی ہے۔ تو وہ ساری چیزیں جو اختلافات کی بنیاد پر داخل کی گئیں اللہ کے دین میں، اس کی یہاں جو ہے نا پکچر اللہ تعالیٰ نے کھینچ لی ہے بالکل ایک آیت میں، اور اس کے بعد بتا دیا کہ یہ اب قرآن آپ کے پاس موجود ہے۔ ان تمام اختلافات کو ختم کرنے کے لیے جو شاہ کلید ہے، جو ماسٹر کی ہے، وہ میں نے آپ کو دے دی ہے، وہ قرآن ہے۔ تو یہ تو ہو گیا بیک گراؤنڈ۔ یہ اس کا انگلش ترجمہ ہے جس کا ہم نے اردو میں ترجمہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد، اس بیک گراؤنڈ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، یہ سورہ نحل کی آیت ہے 123، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اور اس کے بعد، کس کے بعد؟ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذین اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ صدق اللہ العظیم۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو فیصلہ سنا دیا کہ دیکھو یہ بیک گراؤنڈ سارا ہے، اس کے بعد فرمایا کہ اب میں نے تمہیں کیا دیا ہے، یعنی اب جو میں یہ قرآن تمہیں دے رہا ہوں، جسے میں نے کہا کہ اب یہ ہدایت ہے، یہ شاہ کلید ہے، یہ ماسٹر کی ہے، تو اس میں کیا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ اس میں فرمایا کہ شرع لکم من الدین، ہم نے وہی دین آپ کے لیے بھیجا ہے، یعنی یہ جو قرآن ہے یہ وہی دین ہے، ما وصى به نوح، جو ہم نے نوح کو کہا تھا، کیونکہ آدم کے بعد نوح علیہ السلام آئے تھے رسول بن کر، تو وہی دین جو رسول نوح کو دیا تھا، آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا، اور وہی جو آپ کی طرف ہم نے وہی کیا ہے، اور وہی جس کی وصیت ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ اور عیسیٰ کو کی تھی کہ ان اقیموا الدین، کہ اسی دین پر قائم رہو، ولا تتفرقوا، اور ان اختلافات کی بنیاد پر جنہیں ابھی ہم نے ڈیفائن کیا، جن کو ابھی ہم نے بیان کیا، دین کو ٹکڑے ٹکڑے مت بانٹو، دین پر وہی مکمل جو دین اللہ کا ہے اس پہ قائم رہو۔ اور ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ہم نے کوئی نیا دین آپ کو نہیں دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے وہی کی ہے، اسی دین کی آپ کو پیروی کرنی ہے، ان اتبع، آپ کو اسی کی اتباع کرنی ہے، اسی کی پیروی کرنی ہے، ملت ابراہیم، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے حنیف کے طور پر، حنیف کہتے ہیں صرف اللہ کی طرف جھکنے والے کو، صرف اللہ کے ہونے والے کو، وہی دین آپ کو دیا ہے، یعنی یہ کوئی نیا دین نہیں آیا ہے، وما کان من المشرکین، اور وہ تو شرک کرنے والوں میں سے تھے ہی نہیں۔ تو یعنی قرآن نے اب یہ مکمل طور سے بیک گراؤنڈ کو صاف شفاف، بالکل کرسٹل کلیئر جسے کہتے ہیں، روز روشن کی طرح عیاں کر دیا کہ دیکھو آدم علیہ السلام سے یہ معاملہ چلا، اس طرح سے لوگوں نے اختلاف پیدا کیے اپنی ضد اور حسد کی بنیاد پر، اس بنیاد پر نہیں کہ اللہ کی کتاب میں کوئی گنجائش تھی اختلاف کی، اللہ کی کتاب تو بینات سے پر تھی، بالکل واضح ہدایات اس میں موجود تھی، لیکن لوگوں نے اختلافات صرف اپنی ذاتی حسد، بغض، کینے کی وجہ سے کیا۔ اور ہم نے جو آپ کو دین دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن نازل کیا گیا ہے، یہ وہی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، بلکہ آپ کو بھی اے نبی ان اتبع ملت ابراہیم، آپ کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں، یعنی کوئی نیا دین لے کر ہم نہیں آئے ہیں، بالکل وہی دین۔ تو یہ جب ہم لرن کرتے ہیں قرآن کو یا ٹیچ کرتے ہیں قرآن کو، یہ سب سے پہلا مقدمہ ہے جسے قائم کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کو بیک گراؤنڈ کہ آپ جس جگہ پر کھڑے ہیں، آپ کس جگہ سے بات کر رہے ہیں، کیا آپ ایک ایسی شخص سے بات کر رہے ہیں یا ایک ایسے مقام سے بات کر رہے ہیں، ہاں جی ہم سے پہلے بہت دین تھے لیکن ہمارا دین سب سے بہترین ہے، ہمارا نیا دین ہے، اگر یہ آپ کا مقدمہ ہے تو آپ نے سارے قرآن کی مخالفت کر لی ہے، کیونکہ آپ قرآن کی بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اس کا کوئی مقدمہ کہیں موجود نہیں ہے۔
कुरान ये कहता है ये वही दीन है जो चला आ रहा था, लेकिन जिसकी तोड़ फोड़ कर दी लोगों ने अपनी सिर्फ जिद और हसद की बुनियाद पर। लेकिन हम आपको वही दीन एस्टैब्लिश किया हुआ है जो बार बार लोग जो है ना दूर जा रहे थे जिस दीन से, जो फाइनली इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दे दिया गया था। इब्राहिम का जिक्र क्यों हुआ यहाँ पे? क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो एक वाटर शेड लेवल है, यानी वो एक दरमियानी उम्मत के मालिक जो है पैगंबर हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहलों के जितने पैगंबर थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं कि हमने पैगंबरों को भेजा, हम पैगंबरों को भेजते थे हर उम्मत के लिए हम मिल्लत के पैगंबरों को भेजते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद हमने उनकी पूरी ज़ुर्रियत को चूज कर लिया। उनके दोनों बेटों इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, दोनों की ज़ुर्रियत को हमने चूज किया जो बनी इसराइल और बनी इस्माइल बने, कि वो अल्लाह के दीन का काम करें और दुनिया में दो सेंटर कायम करें। एक जो फ़लस्तीन या कनान का सेंटर है वो बनी इसराइल को दिया था पहले, लेकिन उन्होंने वो अहद तोड़ दिया तो वो उनसे छीन लिया गया। फिर बनी इस्माइल को दोनों सेंटर दे दिए गए, उनको ये अपना फ़लस्तीन का सेंटर, कनान का सेंटर भी दिया गया और उनको मक्के का सेंटर भी दिया गया। यही वो वजह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई कि उन्हें इलल मस्जिद अल अक्सर बारल्लज़ी बारकना हौलहू, कि मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सर तक उन्हें ट्रैवल कराया गया मेराज के दौरान, ताकि वो दोनों सेंटर उनके हवाले कर दिए गए। तो ये तो इसका तारीखी पस मंजर है, ये है बैकग्राउंड। यहाँ से बात शुरू होती है कुरान के हवाले से कि कुरान अचानक पैदा नहीं हुआ है, ये उसी सिलसिले की कड़ी है और बाज़ाबिता वही दीन है, बेआईनी ही वही दीन। इसीलिए आप देखते हैं नमाज का जिक्र, 5 वक्त की नमाज तमाम पैगंबर पढ़ते थे, ज़कात तमाम पैगंबर देते थे, हज तमाम पैगंबर करते थे, और आपका जो है ज़कात, हज, सियाम, फास्टिंग जो है या अपना रोज़े तमाम पैगंबर रखते थे, और शहादत है ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन रखना। तो ये जो पांचों हमारे पिलर्स हैं, ये पांचों के पांचों पिलर तमाम पैगंबरों के साथ चले आ रहे हैं और उन्हें तमाम पैगंबरों ने उसको फॉलो किया है। यानी कुरान जो है किसी नए दीन की दावत नहीं दे रहा, बल्कि उस दीन को वाज़ेह कर रहा है, साफ कर रहा है। उस जेलसी की बुनियाद पर, हसद और बग़्ज़ की बुनियाद पर जो लोगों ने डिवीजन किया था, उस डिवीजन को ख़त्म करने के लिए ये कुरान वाज़ेह अहकाम दे रहा है। ये आपका पहला हिस्सा समझ लेना है, पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया कि बैकग्राउंड जो है कुरान की वो क्या है। अब ज़रा हम देखें कि कुरान खुद कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, ये दूसरी बात है। आज हम इंशाल्लाह इन्हीं दो पर गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह सवालात का सिलसिला जारी होगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपके जितने सवालात हों वो आप प्लीज़ लिख के रखें, और अगर नोट बनाना चाहें तो नोट भी बना लें, क्योंकि इंग्लिश में सारा है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर हम उस बारे में जितने आप सवालात होंगे मैं कोशिश करूँगा उनके जवाब दूँ। तो पहला तो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि बैकग्राउंड, कुरान आया कहाँ से, ये उठती कहाँ से, सारी कहानी आती कहाँ से है, उसका बैकग्राउंड हमने कवर कर लिया। अब ज़रा देखें कुरान अपने बारे में क्या कहता है, यानी कुरान अपने आप को किस तरह से पेश करता है। यहाँ मैं ये बात कहता चलूँ कि कुरान में तकरीबन 35 या 36 नाम जो हैं कुरान में आए हैं कुरान के, और उनमें से सबसे जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है वो है फुरकान। कुरान के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है फुरकान है, मीज़ान है, हक है, बेशुमार अल्फाज जो आए हैं कुरान के लिए। तो उसमें किताब मुबारक, ये सारी चीज़ें हैं, उसमें फुरकान सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब ये देखें, ये 42वीं सूरत है कुरान पाक, सूरह शूरा की। अल्लाहुल्लज़ी अंज़लल किताब बिल हक़्क़ि वल मीज़ान, अल्लाह ने ये किताब जो नाजिल की है, ये कुरान जो नाजिल किया है, ये हक़ के साथ नाजिल किया है। यानी ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई अथॉरिटी के बगैर नाजिल किया गया, बाज़ाबिता अथॉरिटी के साथ, सच के साथ, हकीकत को वाज़ेह करती हुई किताब है। वल मीज़ान, और ये मीज़ान है। मीज़ान यानी ये तराजू है, इस तराजू पे हर चीज़ तोली जाएगी। कोई भी चीज़ जो दुनिया में दीन के बारे में होगी, दीन के बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़, वो इसी मीज़ान में रखी जाएगी, इसी तराजू में तोली जाएगी। अगर इस तराजू में वो पूरी उतरती है तो वो दीन है, अगर वो इस तराजू में नहीं उतरती है तो उसको किक मार के बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि यही मीज़ान है, यही मीज़ान, यही बताएगा, कुरान ही बताएगा इसके पलड़े में डाल के ये दीन है या नहीं है। ये सबसे पहली बात है
جو قرآن کے بارے میں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ کتاب حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے اور میزان ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ دین ہے، میں یہ دین کے طور پہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اور وہ بات قرآن کے خلاف ہے، قرآن کی کسی بھی آیت یا قرآن کے کسی بھی اصول کے خلاف ہے، ایک دم سے وہ کک آؤٹ کر دیا جائے گا، چاہے وہ جہاں سے بھی آیا ہو، جس حیثیت سے بھی وہ چیز آئی ہو، جس کسی نے بھی کہی ہو وہ بات، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ میزان جو ہے وہ قرآن ہے۔ تو یہ ریفرنس پوائنٹ بنے گا پوری زندگی کے لیے، جو قرآن ہے وہ ریفرنس پوائنٹ ہے، ہر چیز اسی میں تولی جائے گی، اور یہ کسی میں تولا نہیں جائے گا۔ قرآن کو تولنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں استعمال ہوگی کہ بھئی قرآن نے یہ کہا ذرا کسی اور چیز نے کوئی اور چیز کہی ہے، نہیں، جو قرآن کہتا ہے وہی فائنل چیز ہے۔ ابھی ایک اور آیت ہے سورہ آپ کے فرقان کی پہلی آیت، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کتنا بابرکت ہے وہ رب جس نے یہ فرقان نازل۔ اب ابھی آپ سے عرض کیا کہ جو 35 نام آئے ہیں قرآن میں، قرآن کے اس میں فرقان سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ فرقان کہتے ہیں کرائٹیریا کو، فرقان کہتے ہیں کسوٹی کو۔ پہلے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ میزان بھی ہے، میزان بھی ہے اور یہ کسوٹی بھی ہے، دونوں چیزیں قرآن، ہر چیز قرآن پہ پیش کی جائے گی۔ جو کئی دفعہ حدیث بیان کی جاتی ہے، حدیث میں ایسا آیا ہے، اس کو پہلے قرآن پہ پیش کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ احادیث لوگوں نے جمع کی ہیں، 250 سال بعد انہوں نے وہ جمع کی ہیں احادیث۔ ان میں اگر کوئی ایسی بات ہے جو لگ رہی ہے کہ یہ پتہ نہیں قرآن کے خلاف ہے، وہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہوگی، وہ کسی نے ان کی طرف اس کا جو ہے نا وہ بنا دیا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی ان کی زبان مبارک سے ایسی بات نکلی ہو جو قرآن کے خلاف۔ اس لیے کوئی بھی حدیث جو ہے، جب محدثین نے ان کو مرتب کیا ہے اور ان کی تمام ترتیب بیان کی ہے، ان کی ڈیفینیشن دی ہے، اس میں انہوں نے سب سے پہلے یہی بات کہی ہے کہ اگر وہ منقول کے خلاف ہے، یعنی منقول یعنی قرآن کے خلاف ہے، آٹومیٹکلی وہ رد ہو جائے گی، چاہے وہ کتنی ہی اسٹرانگ کیوں نہ ہو، چاہے وہ صحیح اور حسن درجے کی کیوں نہ ہو، لیکن قرآن کے اگر منقول کے خلاف ہے وہ آٹومیٹکلی ریجیکٹ کی جائے گی۔ تو یہ ہے قرآن کا اپنا خود بیان کہ قرآن میزان بھی ہے اور قرآن کسوٹی بھی ہے، فرقان بھی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو پوری دنیا کے لیے بھیجی گئی ہے، تاکہ ان کو نذیر، تاکہ ان کو خبردار کیا جائے۔ دیکھو یہ وہ کتاب ہے جو تمام اختلافات کو دور کرتی ہے اور ہر چیز کو یہی جج کرے گی، یہی کسوٹی ہوگی تمام چیزوں کو فائنلائز کرنے کی۔ ایک اور آیت ہے قرآن پاک کی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ سورہ 10ویں سورۃ ہے، سورہ یونس 57ویں آیت، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، اب یہاں پر پورے انسانیت سے خطاب ہے، تمام انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، تمہارے پاس ایک موعظت، ایک نصیحت آ گئی ہے۔ موعظۃ من ربکم یعنی اب ایک اور چیز بن گئی قرآن، یعنی قرآن کسوٹی ہے، قرآن میزان ہے، قرآن آپ کی ترازو ہے جس میں تمام حق و باطل تولا جائے گا، اور قرآن موعظت ہے، قرآن نصیحت ہے۔ یعنی قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر زبردستی کی جائے گی کسی انسان پہ، نہیں، یہ موعظت ہے، یہ نصیحت ہے، بہترین نصیحت من ربکم، اور ایسی ویسی کوئی نصیحت نہیں، رب کائنات کی طرف سے کی ہوئی نصیحت، کہ جس کے کیا کہنے ہیں، جو رب خود نصیحت کر رہا ہو، اور وشفاء لما فی الصدور، اور اگر واقعی آپ قرآن سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو جتنی دل کی بیماریاں ہیں سب کے لیے شفا ہے۔ یعنی میں ہارٹ اٹیک کی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں پر، مایوکارڈیل انفارکشن یا جو میڈیکل ٹرمینالوجی میں دل کی بیماریاں ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، یہاں ان کی بات ہو رہی ہے جو روحانی بیماریاں ہیں، وہی جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ بنیادی جو اختلاف تھا جو مذہبی طبقے میں پیدا ہوا، وہ کیا اختلاف تھا؟ حسد، بغض، کینہ، ایک دوسرے پہ سبقت، ایک دوسرے پہ برتری حاصل کرنے کی، اپنے نفس کے بندے بن جانے کی، وہ ساری ان چیزوں کا علاج ہے اس میں۔ اسی لیے یہ جب آپ اس کو حاصل کریں گے تو وہ مصیبتیں جو پچھلی قوموں کو اور اب ہمیں بھی سامنے آ گئی ہیں اس ضد اور حسد اور بغض کی وجہ سے، ہم ان سے تمام چیزوں سے چھٹکارا حاصل کریں۔ اور یہ تمام لوگوں کے لیے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الناس، تم تمام لوگوں کے لیے یہ نصیحت ہے، بہت بہترین نصیحت ہے اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا پالنے والا ہے، اور شفاء لما فی الصدور، اور جتنے تمہارے دلوں کے روگ ہیں
ان تمام کا جو دلوں کا زنگ ہے وہ اتارنے کے لیے یہ قرآن موجود ہے، اگر تم اس کو حاصل کرنا چاہو۔ اور نہ صرف یہ بلکہ وہ ہدی و رحمت للمؤمنین، یعنی یہ تو تمام انسانیت کے لیے نصیحت ہے ان کے رب کی طرف سے، اور ان کے دلوں کی قدورت کو دور کرنے والی چیز ہے۔ جب وہ اس کے قریب آئیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ان کے دل اس کے ساتھ دھڑکیں گے، ان کے دل گواہی دیں گے کہ ہاں واقعی ہمارے دلوں کی صفائی ہوتی ہے اس کو سن کر، اس کو سمجھ کر۔ اور اگر وہ اس پر ایمان لے آئیں، یعنی وہ لوگ جو اب ایمان لائیں، ان کے لیے دو مزید چیزیں ہیں، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہدایت بھی ہے، ان کو گائیڈنس بھی ملے گی ہر معاملے میں، ان کی اپنی زندگی کے ہر معاملے میں انہیں گائیڈنس ملے گی، ہدایت ملے گی، اور وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ان کے لیے بے شمار رحمت ہے۔ یعنی یہ رحمتیں حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ ہدایت کا ذریعہ تو معلوم ہے، لیکن رحمت کا ذریعہ بھی یہی قرآن ہے۔ کہ آپ رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ قرآن کہہ رہا ہے آپ سے کہ لوگوں تمہارے دلوں کی بیماریاں اس سے دور ہوں گی، تمہارے لیے نصیحت ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ تو تمہارے لیے ہدایت بھی ہے اور بے شمار اور بے پناہ رحمت ہے۔ ایک اور آیت ہے جس پر میں انشاءاللہ آج کا بلکہ میں یہیں پر روک دیتا ہوں، کیونکہ جو اگلا سلسلہ ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوگا، اور کیا لنک ہے قرآن کا۔ آج ہم ہاف این آور بہت ہوتا ہے، میں یہی روک دیتا ہوں۔ جزاک اللہ خیراً۔ جو سوالات ہوں، جو کویشچنز ہوں، پلیز آپ ضرور مجھ سے پوچھیں۔ Outreach project does the dawah stalls up and down the country, inshallah. Please support us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد